جب آزمایا، اور 313 یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ وہ 312 تھے، یعنی یہ یاد رکھیے گا 312 تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے پیچھے جو ہے نا مدینہ طیبہ میں چھوڑ دیا تھا۔ آپ کی بیٹی اور حضرت عثمان غنی کی بیوی وہ بیمار تھی، زوجہ بیمار تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو حضرت عثمان غنی کو ملا کر 313 ہو جاتے ہیں، لیکن میدان کے اندر 312 تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام غلاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کر کے کامیابی عطا فرمائی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یعنی یہ جنگ کیوں ہوئی اور یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، تو اس کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ جب صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پیچھے جو کفار تھے جن میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، ابو سفیان بھی تھے، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ابو سفیان بھی تھا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا کفار اور ان کے حواری اور ان کے ساتھی اور ان کے سہولت کار جتنے بھی سارے تھے نا، وہ کبھی کبھار مسلمانوں کو آ کر تنگ کیا کرتے تھے، ان کے مال اسباب لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے جو جانور تھے ان کو جو ہے نا چرا کر اور کھول کر لے جاتے تھے، اس طرح کر کے کوئی نہ کوئی تنگ کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام صبح کو اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ کل میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، رات میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ فلانا کافر میرا یہ مال لے گیا، فلانے کافر نے مجھے تنگ کیا ہے، فلانے نے مجھے تنگ کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحہ ان کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے کہ صبر کرو، اللہ ایک وقت ایسا لائے گا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارا بدلہ لے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک میں نے انسان کو ڈھیل تو دی ہے، میں نے انسان کو تھوڑی سی نرمی کی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پہ آئے گا نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا کتنا عبادت گزار ہے یا یہ کتنا میرے آگے سجدہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اپنے اندر جھانکیے، سارے کے سارے اپنے اندر جھانکیے کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، کہیں ہمارے سے دوسرے بندے کی کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی ظلم و جبر تو نہیں ہم کر رہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ مسلمان ہے، لیکن المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل مسلمان نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہی سچا اور کامل مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر ہمیں جھانکنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب صحابہ کرام نے بتایا تو صحابہ کرام کو سرکار اکثر صبر کی تلقین فرماتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کر شام کی طرف گیا تجارت کی غرض سے، تو اس وقت بھی یہی معاملات ہوتے تھے کہ کسی ایک بندے کو اتھارٹی دی جاتی تھی، سارے کے سارے مال لے کر نہیں جا سکتے تھے، لیکن کسی ایک کو اپنا مال دے دیا جاتا تھا، اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر پورا اعتماد ہوتا تھا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ کفار بھی اعتماد کے حوالے سے کس طرح ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کچھ اس طرح کا نہیں ہے، آج ہمارے اندر بہت زیادہ اس قسم کا عیب جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، کمزوری نظر آتی ہے کہ ہم دوسروں کی حق تلفی کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے، کوئی ذمہ داری ملتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو ہے نا وقت کے خدا نخواستہ فرعون بن گئے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ابو سفیان کو جو ہے نا وہ دے کر مال بھیجا کہ جاؤ تم جو ہے نا یہ ہمارا مال بھی لے جاؤ، اتنا مال دے دیا، اور وہ اسی طرح ہی ہوتا تھا کہ واپس آ کر بتا دیا جاتا کہ اتنا تمہارے مال کے اندر سے نفع ہوا ہے یا یہ خدا نخواستہ نقصان ہوا ہے، تو وہ آ کر بتا دیتے۔ ابو سفیان جب واپس پلٹا نا وہاں سے شام سے، تو اسی مدینہ کے راستے سے ہو کر اس نے گزرنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پتہ چلا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو الرٹ کیا کہ یہ ہمارے مال لوٹتے ہیں، میرے صحابہ کے مال لوٹتے ہیں، ان کی جان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے مال کو تکلیف دیتے ہیں، تو آج ہم بھی ان کے قافلے کو روکیں گے، یہاں سے گزرے گا تو ہم بھی اس کے قافلے کو روکیں گے۔ ابو سفیان بڑا جو ہے نا وہ یعنی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ بڑا باریک بین آدمی تھا،
شاطر آدمی جس کو کہہ لیں، جب ان کو پتہ چلا نا تو انہوں نے فوری طور پر اپنا رستہ بدلا، لیکن ساتھ ہی مکہ میں جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا یہ بات کر دی کہ یہ فلانا لشکر جو ہے نا مسلمانوں کا ہمیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں ہمارے مال اسباب ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ ادھر ابو جہل کو پتہ چلا، اتبا، شیبہ، ولید، ان تمام لوگوں کو جب پتہ چلا انہوں نے تیاری شروع کر دی، اور کیا کیا، ہر ایک نے اپنے اپنے گھر سے مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیا، اپنے گھر سے جو ہے نا اسباب لیے، اپنے گھر سے سواریاں لی اور سامان حرب لے کر تو مدینہ طیبہ کی طرف وہاں پر جو ہے نا وہ نکلنا شروع کر دیا۔ اب جب ابو سفیان کو پتہ چلا تو اس نے اپنا رستہ مدینے کی بجائے دوسری طرف سے کر لیا کہ جہاں سر جو بآسانی بحفاظت جو ہے نا وہ نکل سکتا تھا، جبکہ اس نے یہ پیغام ابو جہل کو بھی بھیج دیا، ابو لہب کو بھی بھیج دیا، اتبا، شیبہ سب کو بھیج دیا کہ میں نے اپنا رستہ بدل لیا ہے، تم بھی اپنا ارادہ ترک کر دو۔ لیکن ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ تیاری کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں کو مار کر ہی دم لیں گے، ان کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جن کو مارنے کے لیے نکلے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے بے شک وہ نہتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے تمہارے بڑے بڑے جنگجو جو ہے وہ واصل جہنم ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بھی اپنے لشکر کو تیار کیا، اور بدر کے میدان بدر، جن احباب نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی ہے وہاں پر بدر کا مقام ہے، وہاں پر بدر کا ایک کنواں ہوتا تھا، اسی جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اب یہ بہت پیاری باتیں ہیں، سرکار نے جب کفار کے مقابلے میں اپنے مسلمانوں کو تیار کیا نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح اب یہ معاملہ ہے کیا کیا جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے مثبت جواب دینے والے ان کا نام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں، ہم تو بالکل تیار بیٹھے ہیں، ہم تو کئی دنوں سے تیار بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے، حالانکہ سرکار کا ابھی ارادہ بنا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ کے ارادے کو پھانپتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو پہلے سے تیار ہیں، نکلیے۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار کو تو زنگ لگ چکا ہے، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہی یہ ہیں کہ یہ زنگ اترے، اور زنگ کس طرح اترے، وہ کفار کے خون سے میرا جو ہے نا یہ تلوار کا زنگ اترے گا، یا رسول اللہ میں نے تو اپنی تلوار کو تیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ ہم سے آپ مشورہ نہ کیجئے، بس آپ حکم دے دیجئے، ہم اپنے گھوڑے جو ہے نا دریاؤں میں بھی ڈالنے کے لیے تیار ہیں، صحراؤں میں بھی ڈالنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ بس آپ حکم فرمائیے۔ اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات پر، حضرت عمر فاروق کی بات پر، مولا کائنات کی بات پر یہ بات کہی گئی۔ یہ سارے وہ صحابہ تھے جو مکہ سے سرکار کے ساتھ ہجرت کر کے مہاجرین تھے، یہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ یہ تو میرے وہ ساتھی ہیں کہ جو اول سے اب تک میرے ساتھ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جو اس وقت مدینہ طیبہ کے رہنے والے انصار صحابی ہیں کہیں ان کے دل کے اندر کوئی اور بات چل رہی ہو، ان کا ارادہ یہ نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غور فرمایا تو انصار صحابہ کی طرف دیکھا تو ان میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی نظر آئے جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، انصار تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے بھی وہی بات کی، یا رسول اللہ آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ آپ کی جان پر اور دین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بات کہی۔ پھر کئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے یہ بات کہی۔ حضرت مقداد نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ بھی اتارا تھا، ان کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سبزیاں بھی دیں، کھانے پینے کے انواع و اقسام۔ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو من و سلوہ اتارا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم نے یہ نہیں کھانا، حالانکہ یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم نے یہ نہیں کھانا، بلکہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق ہمارے مزاج کے مطابق چیزیں دی جائیں۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ مسور تھا، وہ تھوم تھا، وہ پیاز تھا، وہ سارے کے سارے اللہ نے قرآن کے اندر فرمائے۔ اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ فرعون کے مقابلے میں نکلنا ہے تو انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
اے موسیٰ تو اور تیرا رب جانے، ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت مقداد نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہمارے پاس بے شک کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم اپنے بچوں کے ذریعے سے دین اسلام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ایک ایسا واقعہ، بڑا پیارا واقعہ رونما ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جب لشکر تیار کیا اور مدینہ طیبہ میں ادھر سے نکال کر بدر کے میدان میں لانے لگے، تو بڑی محبت سے یہ بات سنیے کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ آج کمی نظر آتی ہے، بلکہ ہمارے اپنے اندر یہ کمی نظر آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی تعلیمات نہیں بتاتے، اہل بیت اطہار کی محبت کی بات نہیں بتاتے۔ ہم جو ہے نا آج کل شیکسپیئر تو ضرور بتا دیتے ہیں، مسٹر چپس تو ہم جو ہے نا وہ بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی سیرت نہیں ہم پڑھا پاتے، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا کائنات، ان صحابہ کی تعلیمات ہم لوگوں بچوں کو نہیں بتاتے۔ اب اس وقت یہ دیکھیں بڑی پیاری بات، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، آپ اور آپ کے ایک چھوٹے بھائی تھے حضرت عمیر ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمیر جو تھے نا وہ عمر میں حضرت سعد ابن ابی وقاص سے چھوٹے تھے، تو انہوں نے بھی جب سرکار نے لشکر تیار کیا تو انہوں نے بھی یہ بات ظاہر کی، خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمیر تم نہیں جا سکتے، تمہارا بھائی سعد تو جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا سعد ہی جنت میں جانے کے مشتاق ہیں؟ میں بھی تو یا رسول اللہ خواہش رکھتا ہوں کہ میری بھی جنت میں داخلہ ہو جائے۔ یعنی چھوٹی عمر ہے، تقریباً 14-15 سال، کیونکہ ابھی حضرت سعد ابن ابی وقاص کی اس وقت عمر 16-17 سال تھی، اور اس سے چھوٹے تھے حضرت عمیر۔ تو یقیناً چلو ایک سال کا بھی اگر فرق لگائیں تو کم از کم 16 سال کے 15 سال کے حضرت عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہارا بھائی جا رہا ہے اور تم چھوٹے ہو۔ یا رسول اللہ میں چھوٹا نہیں ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے جو ہے نا بڑا پن آپ کا اپنا ظاہر کیا، تو آپ نے اپنی انگلیوں کے بل، پاؤں کی انگلیوں کے بل، ایڑیوں کے بل کھڑے ہو، اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کے نا تو اپنا قد اونچا کر لیا۔ یا رسول اللہ دیکھیے میں چھوٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے بڑا بنایا۔ سرکار یہ بات دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا اے عمیر تم طاقتور نہیں ہو، تمہارا بھائی سعد جو ہے وہ طاقتور ہے۔ حضرت عمیر نے کہا یا رسول اللہ میں طاقتور ہوں، یا رسول اللہ میرا بھائی اتنا طاقتور نہیں۔ تو سرکار نے پوچھا، یہ بات بڑی توجہ سے مسجد کی طرف بھی دھیان دیجئے، مسجد کی خدمت کی طرف اور اس بات کی طرف بھی دھیان دیجئے تاکہ ہمارے اندر یہ جو جذبے مفقود ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر یہ جذبے بیدار ہو جائیں۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو جب سرکار نے کہا نا کہ تم ناتواں ہو، کمزور ہو، طاقتور نہیں ہو، تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں طاقتور ہوں، میرے اندر طاقت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح ثابت کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی سعد سے میری کشتی کروا لیجئے، اگر تو میں جیت جاؤں، کامیاب ہو جاؤں تو یا رسول اللہ پھر تو میرا حق بنتا ہے نا کہ میں میدان بدر میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی تم جو ہے نا یعنی میدان لگا لو اور آپس میں کشتی کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمیر اور حضرت سعد دونوں بھائیوں کی آپس میں کشتی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جذبہ تھا نا کہ میں نے شامل ہونا ہے، تو کشتی سے پہلے پہلوان آپس میں ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں۔ جنہوں نے کشتیاں دیکھی ہیں نا، اب تو وہ کشتی نہیں ہوتی، اب تو ریسلنگ ہوتی ہے نا، تو وہ ریسلنگ کے جو ہے نا اس کے اندر میدان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب پہلوان آپس میں کشتی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کو کھاڑے کے اندر جا کر نا مٹی ایک دوسرے کو لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے لگاتے ہیں۔ یہ جو پرانے لوگ ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ اکھاڑوں کے اندر جو ہے نا کیسے ہوتا تھا۔ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور ایک دوسرے کو گلے لگایا نا، حضرت سعد نے عمیر کو اور حضرت عمیر نے سعد کو جب گلے لگایا تو کان میں حضرت عمیر نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی تجھے تو منتخب کر لیا گیا ہے، تو سلیکٹ ہو گیا ہے، لیکن اگر تو آج مجھ سے ہار جاتا ہے اور چت ہو جاتا ہے تو میں بھی انشاءاللہ اس کام کے لیے سلیکٹ ہو جاؤں گا اور میرا بھی انتخاب ہو جائے گا، بس تو اپنے آپ کو میرے سامنے چت کر لے۔ یعنی یہ جذبہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمیر اپنے بھائی کو کیا کہہ رہے ہیں۔ سرکار دور کھڑے بڑی محبت کے ساتھ خوش ہو رہے تھے کہ یہ میرے اپنے اسلام کے بچوں کے اندر یہ جذبات ہیں اور اچھے جذبات ہیں۔ بہرحال مقابلہ ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت عمیر نے چت کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ چلو بھائی عمیر تم بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہو۔ بہرحال یہ اسلام کا بہترین سنہری واقعہ ہے کہ جو ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان بدر میں جاتے ہیں اور میدان بدر میں جا کر کفار چونکہ پہلے سے وہاں پر آ چکے ہیں اور انہوں نے جو اچھی جگہ ان کے حساب سے تھی
اس کا انتخاب کیا جو نیچے جگہ تھی, جہاں پر جو ہے نا زمین تھوڑی سی سطح تھی, جگہ زمین جو ہے نا تھوڑی سی سخت تھی, جہاں پر خدا نخواستہ یعنی وہ ان کے جو ہے جانوروں کے پاؤں دھنس نہیں جا رہے تھے, وہاں پر جا کر کفار نے اپنا پڑاؤ کیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو اس جگہ پر آپ کے لشکر کو جگہ ملی کہ جو نرم جگہ تھی, ریتلی جگہ تھی, اور پھر تپش بھی بہت زیادہ تھی, سخت یعنی اس لحاظ سے شدت تھی, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ کیا. اور جہاں پر کنویں تھے وہاں پر کافروں نے قبضہ کر لیا, اور جہاں پر کنواں نہیں تھا, پانی کی کوئی رسد نہیں تھی, وہاں پر مسلمانوں کو جو ہے نا جگہ ملی. لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں رستے وہاں سے بنا دیتا ہوں جہاں پر تمہاری سوچ بھی نہیں ہوتی ہے. بس اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کے لیے, بھروسہ کرنے کے لیے تیار رکھیے. خدا نخواستہ مشکلات کتنی بھی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھروسہ کیا, صحابہ کرام نے بھروسہ کیا, تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی جب سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا, صحابہ کرام سارے کے سارے الرٹ ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام عریش پر ایک چھپر تیار کیا گیا اور وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا گیا. تو صحابہ کرام میں سے آپس میں یہ بحث ہوئی کہ اب سرکار کی حفاظت کے لیے کون مامور ہوگا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا یا رسول اللہ اس کام کے لیے مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, یا رسول اللہ کسی اور کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں, میں یار غار مصطفیٰ آپ کی ہر جگہ پر حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر دشمن کی طرف سے کوئی تیر آتا ہے, کوئی نشانہ آتا ہے, تو یا رسول اللہ میں یہ چاہوں گا آپ تک نہ پہنچے بلکہ میرا سینہ حاضر ہے, میرے اوپر جو ہے نا پہلے وار ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پر مامور کیا گیا. لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوتوں اور جلوتوں کے ان ساتھی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص جلوت تھی اس میں بھی مقام مل جاتا, کیونکہ مقام عریش میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سارے جو ہے نا اپنے اپنے خیموں کے اندر موجود ہیں, اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقام عریش میں اس جگہ پر سیدنا صدیق اکبر ہے. اور سرکار کر کیا رہے ہیں, ادھر کفار جو ہیں وہ ناچ گانا کر رہے ہیں, کفار آپس میں ایک دوسرے کو یعنی لڑکیوں کو نچا کر اور میدان کو جو ہے نا وہ گرم کر رہے ہیں, جوش دلا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو, اور ادھر شراب و کباب کی محفلیں چل رہی ہیں نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہاں پر کیا ہے, چند ساتھی ہیں, 313 ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام عریش میں رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں مولا یہ چند صحابہ ہیں, اگر یہ آج ان کو کامیابی نہ ملی تو تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالت نفل میں ہیں, حالت سجدہ میں ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں بار بار دیکھ رہا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لرزتی زبان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. بار بار دعا کرتے کرتے آپ کے کندھے مبارک سے, آپ کے شانہ مبارک سے چادر گر جاتی ہے. میں محمد مصطفیٰ کی چادر کو بار بار ٹھیک کرتا ہوں, اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اے بندے جب تو میدان میں نکلے گا نا تو میں رب کائنات اپنے رحمت کے فرشتوں سے میں تیری طاقت اور زیادہ کر دوں گا. تو اللہ نے فرمایا پھر اب جو ہے نا یہ بات آتی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ من الملائکۃ مسومین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے یہ فرمایا محمد گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. حقیقت میں یہ لفظ ہے کہ نہ گھبرانے والے. آج تو ہم نے بڑی دفعہ یہ سن لیا نا کہ گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ پیغام دیا اے محمد گھبرانا نہیں, اس لیے کہ ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. جب آپ میدان میں نکلیں گے تو میں 3000 فرشتوں کا لشکر آپ کی مدد کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہوں. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 3000 فرشتوں کا لشکر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رو کر التجا کی یا رسول اللہ آپ کا تو ایک آنسو ہی کافی ہے, حضور کا تو ایک آنسو ہی کافی ہے. واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ نے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہہ دیا نا کہ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. تو سرکار کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو ہی کافی تھا, لیکن سرکار زاروں قطار رو رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں پھر التجا کرتے ہیں مولا
یہ 3000 تھوڑے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اگر تھوڑے ہیں، پھر اگلی آیت میں فرما دیا چوتھے پارے کے اندر، فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ نے فرمایا کہ اگر 3000 تھوڑے ہیں تو 5000 لشکر فرشتوں کا میں تمہاری مدد کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ فرشتہ تو ایک ہی نہیں کافی ہوتا؟ سارے بتائیں نا یار، فرشتہ تو ایک ہی نہیں کافی ہوتا؟ اور چلو اس سے بڑھ کر اگر دیکھیں